افغانستان میں استحکام کا بھرم ٹوٹ رہا ہے اور ملک میں اندرونی بغاوت جنم لینے لگی ہے۔ ملک کی معاشی صورتحال نازک ہے، خواتین گھروں میں محدود ہیں، جبکہ امریکی امداد بند ہونے سے ملک میں انسانی المیہ نے خطرناک صورتحال اختیار کی ہے۔ طالبان حکومت پر جو پہلے اعتماد تھا وہ متزلزل ہو رہا ہے اور سب سے بڑھ کر قیادت میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز سے یہ متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان حکومت میں شامل طاقتور حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی نے وزیر داخلہ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سراج الدین حقانی کا استعفیٰ طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ سے شدید اختلافات کے باعث سامنے آیا، جو طالبان قیادت میں بڑھتی ہوئی بغاوت کی عکاسی کر رہا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق سراج الدین حقانی نے افغان طالبان کے سربراہ ہیبت اللہ اخونزادہ کو استعفیٰ بھجوا دیا، جو انہوں نے منظور بھی کر لیا۔ رپورٹس کے مطابق طالبان کے اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ طالبان کے طاقتور حقانی نیٹ ورک سمیت کئی سینئر رہنما طالبان سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ کی سخت پالیسیوں سے ناخوش ہیں۔ خاص طور پر خواتین کی تعلیم پر پابندی، بین الاقوامی تعلقات پر سخت رویہ اور داخلی حکمرانی کے طریقہ کار پر اختلافات نمایاں ہیں۔ طالبان حکومت میں شامل مختلف دھڑوں کے درمیان اختلافات 2021 میں افغانستان پر قبضے کے بعد سے ہی شروع ہو گئے تھے اور گزشتہ ماہ طالبان دھڑوں میں اندرونی اختلافات اس وقت مزید کھل کر سامنے آئے جب 14 رکنی افغان وفد کو قطر میں ہونے والے افغانستان فیوچر تھاٹ فورم میں شرکت سے روکا گیا۔ اطلاعات کے مطابق طالبان حکام نے کچھ ارکان کو فلائی دبئی کے طیارے سے اتار دیا، جبکہ دیگر کو ایئر عربیہ کی پرواز میں سوار ہونے سے بھی روک دیا گیا۔ افغانستان کے امور ٹی وی کے مطابق اس افغان وفد میں 2 خواتین بھی شامل تھیں، جو اس فیصلے کی اہم وجہ ہو سکتی ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس اقدام کے پیچھے بھی طالبان کے اندرونی اختلافات اور حقانی نیٹ ورک اور ہیبت اللہ اخونزادہ کے حامیوں کے درمیان جاری رسا کشی کار فرما ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان کے اندر طاقت کی کشمکش بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہیبت اللہ اخونزادہ کے وفادار افراد حقانی نیٹ ورک کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان بڑھتے ہوئے اختلافات سے متعلق حال ہی میں افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی سوشل میڈیا پر اعتراف کیا تھا کہ نقطہ نظر میں اختلافات موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی اصرار کیا کہ یہ لڑائی جھگڑے یا کھلے تصادم میں تبدیل نہیں ہوتے۔ ان کی تردید کے باوجود مبصرین کے خیال میں طالبان قیادت میں شدید اختلافات ابھر رہے ہیں، اور یہ تجزیہ درست بھی ثابت ہوا جب سراج الدین حقانی جیسے بڑے رہنما کے استعفے کی خبریں زیر گردش ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ سراج الدین حقانی اور ملا ہیبت اللہ کے قریب سمجھے جانے والوں کے درمیان زبانی تکرار بھی جاری تھی۔ گزشتہ برس 8 دسمبر کو بھی ایسا ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس نے سراج الدین حقانی اور وزیر تعلیم نظام محمد ندیم کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ کہ طالبان قیادت کے درمیان بڑھتے اختلافات کی ایک اور وجہ امیر کی جانب سے کئی شعبوں میں اختیارات اپنے تک محدود رکھنا ہے۔ گزشتہ نومبر میں بھی طالبان کی امیر کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری ہوا، جس کے مطابق وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور طالبان کی خفیہ ایجنسی کے وزیر سے فوجی ساز و سامان کی تقسیم اور استعمال کے اختیارات واپس لے لیے گئے۔ سراج الدین حقانی کے علاوہ وزیر دفاع محمد یعقوب مجاہد، وزیر خارجہ امیر خان متقی، نائب وزیر اعظم عبدالغنی برادر اور طالبان حکومت کے نائب وزیر خارجہ عباس تانکزئی بھی اس بات پر تفاوت کا اظہار کرتے ہیں کہ طالبان امیر کا انتہائی بنیاد پرست رویہ افغانستان میں طالبان حکومت کی کمزوری حتی کے خاتمے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس تمام صورتحال پر مزید بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور افغان امور کے ماہر طاہر خان صاحب نے۔ بہت شکریہ طاہر خان صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ افغانستان میں طالبان کی بری حکومت میں شدید رفت نظر آ رہی ہے، جس میں حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ اور قندھاری فیکشن جو ہے اس میں اختلافات دکھ رہے ہیں۔ سراج الدین حقانی وزیر داخلہ کے عہدے سے ان کے مستعفی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، کل سے متضاد خبریں ہیں۔ تو یہ افغانستان کہاں جا رہا ہے؟ کیا پھر سے افغانستان کے خانہ جنگی کی طرف بڑھنے کے خدشات بڑھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی پروگرام میں۔ میری نظر میں استعفیٰ کی خبر تو درست نہیں ہے، کیونکہ کل جب یہ خبر پاکستانی میڈیا میں آئی اور ایک افغان میڈیا سے یہاں چلی تو میں نے خود رابطہ کیا، تو ان کے ایک ترجمان ڈاکٹر حیدر کے نام سے سراج الدین حقانی کے جو میڈیا ٹیم ہے اس نے بھی تردید کی۔ پھر سراج الدین حقانی صاحب کی ایک فیملی سے بھی میری بات ہوئی، فیملی ممبر سے بھی، تو انہوں نے تردید کر دی ہے۔ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ چونکہ وہ جب ان کے چچا پہ حملہ ہوا تھا دسمبر میں کابل میں، اس کے جو وزیر مہاجرین تھے، تو اس کے بعد پھر یہ کچھ دن بعد پھر دبئی چلے گئے تھے، دبئی کے بعد عمرے پہ چلے گئے اور تقریباً دو مہینے یہ نہیں رہے۔ تو چند دن پہلے ایک خوست میں جو مشرقی صوبہ ہے افغانستان کا، اس کے مسجد میں یہ پہلی مرتبہ لوگوں سے وہاں ملے تھے جمعہ کے نماز کے دوران۔ تو یہ اس کے بعد یہ والی استعفیٰ والی خبر آ گئی تھی کہ استعفیٰ جو افغان میڈیا میں رپورٹ ہوا تھا، استعفیٰ دیا ہے اور امیر نے اس کو منظور بھی کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔
ایک چیز جو آپ نے اختلافات کی بات کی ہے، موقف کا اور اس کے اختلاف بالکل ہے، کیونکہ اکثر طالبان کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح 1996 میں 2001 میں ان کی حکومت تھی، اب حالات تبدیل ہیں، تو اب تھوڑی سی، کیونکہ مذاکرات کے دوران اور جب یہ طالبان کا سیاسی دفتر قطر میں بنا تھا تقریباً 2015 میں یا اس سے بھی تھوڑا سا پہلے، تو دنیا سے ان کے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں پھر مذاکرات کے دوران، تو کافی سارے انہوں نے وعدے کیے تھے. اس میں تعلیم بھی ہے، خواتین کا روزگار بھی ہے، اس میں انسانی حقوق کے بھی معاملات ہے. تو وہ شاید کافی لوگوں کا خیال ہے طالبان کے اندر کہ اس پہ وہ نہیں پورا ہو رہا ہے. تو ایک اختلاف اس لحاظ سے ایک موقف کا ہے، نظر کا ہے کہ دنیا کے ساتھ چلنا ہے. بہت شکریہ طاہر صاحب. پالیسیوں پر جو ہے وہ ان پہ غور ہونا چاہیے، تبدیل ہونی چاہیے، لیکن حکومت پہ تبدیلی کے والے سے ایسی کوئی تجویز فی الحال اس پہ کام ممکن ایسا نہیں ہے. ناظرین، پروگرام میں آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں یمن کی، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حوثی باغیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی حملوں کا آغاز کر دیا ہے، اور ان حملوں کے نتیجے میں اب تک کم از کم 31 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے ایران کو بھی متنبع کیا ہے کہ اسے فوری طور پر اس گروپ کی حمایت بند کرنے کی ضرورت ہے. امریکی صدر نے کہا کہ اگر ایران نے امریکہ کو دھمکی دی تو امریکہ اس کا مکمل احتساب کرے گا، اور پھر جو ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا. ایک امریکی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ یہ حملے کئی ہفتوں تک جاری رہ سکتے ہیں. واضح رہے کہ جنوری میں ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد مشرق وسطی میں امریکہ کا یہ پہلا اور سب سے بڑا فوجی آپریشن ہے. یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب امریکہ نے تہران پر پابندیوں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے اسے اس کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کی ہے. رپورٹس کے مطابق یمن کے دارالحکومت صنعا پر امریکی فضائی حملوں میں کم از کم 13 شہری جاں بحق جبکہ 9 زخمی ہوئے حوثیوں کے زیر انتظام. المسیرہ ٹی وی نے خبر دی ہے کہ شمالی صوبے صنعا پر امریکی حملے میں 4 بچوں اور ایک خاتون سمیت کم از کم 11 افراد جاں بحق جبکہ 14 زخمی ہو گئے. حوثیوں کے پولیٹیکل بیورو نے ان حملوں کو جنگی جرم قرار دیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ یمن کی مسلح افواج کشیدگی میں اضافے کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. حوثی باغیوں نے نومبر 2023 سے اب تک یمن کے ساحل پر بحری جہازوں پر متعدد حملے کیے ہیں، جس سے عالمی تجارت متاثر ہوئی اور امریکی فوج میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کی مہنگی مہم پر گامزن ہے. پینٹاگون کے ترجمان نے کہا کہ حوثیوں نے 2023 سے اب تک امریکی جنگی جہازوں پر 174 بار اور تجارتی جہازوں پر 145 بار حملے کیے. حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ یہ حملے غزہ میں حماس کے ساتھ اسرائیل کے تنازع پر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کیے گئے ہیں.